خون نکلنا جسم سے اس کا روزے سے تعلق نہیں ہے, جی وضو سے تعلق ہے. جی ٹھیک ہے نا. تو اس بات کو اس طرح ذہن میں رکھیے کہ یہ روزے سے اتنا تعلق نہیں لیکن اس سے تعلق ہے وضو کے ٹوٹ جانے سے. اچھا دو تین باتیں اور ذہن میں رکھیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں, کچھ ایکٹس ہیں جس کا تعلق ہے روزہ ٹوٹ جانے سے کرنے سے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو روزے کو مکروہ کر دیتی ہیں. جی جی غصہ, گالم گلوچ, برا بھلا کہنا اور اس قسم کی کوئی حرکت کرنا وہ بھی غلط ہے. ہاں, کوئی فحش کام کرنا, یہ سب غلط ہے. ایسا مطلب خالی اللہ تعالیٰ کو جو ہے. ویسے میں سوچ رہا ہوں کہ اگر اس پر ہم ٹرولی عمل کر لیں تو سوشل میڈیا پہ ہم کیا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان لائف سٹائل کے ساتھ دوبارہ حسن عثمانی حاضر ہے. علی میاں, آج ہم پروگرام تو کچھ اور کر کے آیا تھا, لیکن احتشام بھائی جو ہے نا, وہ جو ہمارے ٹرو باس ہیں, جی جی جی, وہ جو ہمیں ہم ہل نہیں سکتے, ہر تھوڑے دیر بعد کہتے ہیں ایسے بیٹھیں, کبھی ایسے بیٹھیں, کبھی سر اونچا کریں, کبھی سر نیچا کریں. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. تو اور اس کے بعد جو تبصرہ ہم پہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ نیچا ہو ہی جاتا ہے ویسے. تو احتشام بھائی نے کہا کہ بھائی لوگوں کی کیوریز آ رہی ہیں بہت زیادہ, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی کیوریز کا آپ کچھ جوابات دیں, لوگ ہم سے انٹریکٹ کرتے ہیں. تو کچھ سوالوں کے جواب ذرا میں عوام کی طرف سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. جی بالکل. سب سے پہلے تو وہ پوچھتے ہیں کہ علی بھائی کیا آپ واقعی اپنی بیوی کم سے ڈرتے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ سوال کم ہے اور آبزرویشن زیادہ, ان کی آبزرویشن ہے کہ یہ جو ہے وہ ڈرتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ زبان زد عام ہے, ہر کسی کو پتہ ہے, ہر کسی کو پتہ ہے کہ علی بھائی جو ہیں, علی بھائی کیا آپ بھی اور خود احتشام بھائی بھی کہتے تو وہ بہت کچھ ہے, ہمارے سامنے باس بنتے ہیں کہ ادھر ادھر ہلنا نہیں ہے, ٹرو باس کہیں اور ہے, کہیں اور باس کوئی اور ہے. تو نہیں, میں جو ہے بیگم سے تو میں خیر بہت ڈرتا ہوں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. مطلب میں اچھا علی بھائی ایک سوال سب نے اور پوچھا ہے کہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا جب گھر پہنچیں اور افطار میں آپ کو مطلب کی چیز نہ ملے تو علی بھائی کے ماتھے پہ 2 ایکسٹرا بل آ جائیں؟ ایکسٹرا کا لفظ اچھا, یعنی کہ پہلے اگر 4 ہیں تو 6 ہوں گے. لیکن اس میں بات یہ ہے کہ نہیں, میرے الحمدللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسا کچھ کام نہ کروں. آپ کو بتایا وہ حدیث میں بھی والی بات ہے نا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کھانا پسند نہیں ہوتا تھا تو یا اچھا نہیں لگتا تو وہ کہتے نہیں تھے, وہ کھانا نہیں کھاتے تھے یا خاموشی سے کھا لیتے تھے. تو میری بھی کوشش یہ ہوتی ہے میں کوئی اس پہ بات نہ کروں, کچھ اور نہ کروں. لیکن یہ کہ اگر 1-2 دن زیادہ ہو جائے تو ایک معصوم سی درخواست جو ہے نا, وہ ایک معصوم سی چوں کرتا ہوں, معصوم سی چوں کر دیتا ہوں کہ اگر بہت دن ہو گئے, مطلب کوئی چکن نہیں ہوا, کوئی کچھ نہیں ہوا. چوں پہ چاہ تو نہیں آتی؟ نہیں, چوں پہ چاہ نہیں آتی, چپیٹ آتی. تو اچھا, لیکن ایک اور عوام کا سوال یہ تھا کہ نا ایک بندے نے کہا کہ میں وہ اس طرح کچن میں تھا تو کچن میں غلطی سے نا میرے منہ میں 2.5 لیٹر پانی چلا گیا, اور اچانک جو ہے وہ کہیں سے شاورما جو ہے نا وہ آدھا شاورما کٹ کے میں نے غلطی سے کھا لیا. تو کیا میرا روزہ رہا یا میرا روزہ ختم ہو گیا؟ اللہ خیر رکھے. اگر اس طرح کی غلطی ان کے ساتھ آگے چل کے ہوئی کوئی نہیں. خیر مذاق سے ہٹ کے بات یہ ہے کہ جو ہے نا اس سارے اس ایونٹ میں ایک پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ آفس سے گھر آتے ہیں نا, حضرت اشرف علی تھانوی صاحب کہتے تھے کہ اس وقت خاص طور پہ کوئی بھی آفس سے آ رہا ہو, خاتون آ رہی ہوں, مرد آ رہے ہوں, یا کوئی بھی آپ کام سے آ رہے ہوں, آفس آتے ہی یا گھر آتے ہی کوئی اسٹریسفل بات نہیں کرنی چاہیے. صحیح بات ہے. وہ ایک ٹریگر آف کر دیتا ہے بہت ساری ناگواریوں کو, ناپسندیدگی کو. تو ایک تو اس سے بچنا چاہیے. دوسرا دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو افطار کے قریب کا ٹائم ہوتا ہے نا, یہ نیچرلی ہمارا نا ایک بولنگ ٹائم ہوتا ہے. ہاں, وہ ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ جہاں ہیٹ آف دا مومنٹ بات ہو جاتی ہے, تو اس سے بچنے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا ویسے کئی لوگوں کے نا جینوئن کنسرنس ہیں, جیسے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے انجیکشن لگا لیا تو کیا ہمارا روزہ رہا یا ختم ہو گیا؟ اچھا دیکھیں, 2 الگ باتیں. خون نکلنا جسم سے اس کا روزے سے تعلق نہیں ہے, جی, وضو سے تعلق ہے. جی ٹھیک ہے نا. تو اس بات کو اس طرح ذہن میں رکھیے کہ یہ روزے سے اتنا تعلق نہیں لیکن اس سے تعلق ہے وضو کے ٹوٹ جانے سے. ٹھیک ہے. ایسا وہ کہتے ہیں کہ ناک میں اگر وہ خون نکل کے بہ جائے تو سبجیکٹ ٹو دا سچویشن. صحیح ہے. ایسا کہتے ہیں کانوں میں ڈراپس ڈالنا, ناک میں ڈراپس ڈالنا, ایک آنکھوں میں, جو چیز معدے تک جائے نا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. جو چیز میں چاہے اس پر, اس میں تو ہم مطلب کلیئر ہے والی ویورز تک مجھے امید ہے والی بات کو کلیئر پہنچ چکی ہوگی. یعنی آپ نے بائی ماؤتھ کھا لیا. اچھا سگریٹ ہے, سگریٹ آپ نہیں لے سکتے, ایون نشہ نہیں کر سکتے. بھائی سگریٹ کا معاملہ جو ہے وہ تو یہ کہ کئی دوست میرے ایسے ہیں کہ بس
افطاری تک کچھ کھایا اور پھر ان کو ارجنٹ کام پہ جانا پڑتا ہے باہر. ہاں. اب وہ ارجنٹ کام آپ کو مطلب اچھا میں نے بھی ایسے بہت سے دوست دیکھے ہیں جو کھانے کے فوراً بعد نا یا کھانے سے پہلے اچانک نان لینے چلے جاتے ہیں. اچانک نان لینے چلے جاتے ہیں کیونکہ کوئی مسئلہ ہے یا کچھ معاملات ہیں. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ان تک یہ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے. لیکن بھائی جن کو ویسے یہ عادت ہے, اللہ کرے ویسے عادت سے دور ہی رکھیں, بالکل اچھی عادت نہیں ہے, لیکن جن کو عادت ہے ان کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل کام ہے اس رمضان کے اندر. آپ دیکھیں نا 12-13 گھنٹے بغیر. اچھا ویسے میں ایک بات بتاؤں, میں اپنے لیے کام کرتا ہوں, ویوز کو بھی کہوں گا کہ آپ وہ ضرور ٹرائی کر سکتے ہیں اگر کوئی کرنا چاہے. میں ہر رمضان میں نا, اللہ تعالیٰ توفیق دے, کبھی کبھی چک بھی جاتا ہے آدمی, میں یہ ایک اپنے لیے ایک پیرامیٹر سیٹ کرتا ہوں کہ میں یہ چیک کرتا ہوں کہ مجھے کسی چیز کی عادت تو نہیں ہو گئی, اور کسی چیز کا مجھے بہت شوق ہے, میں بہت شوق سے کر رہا ہوں وہ, تو مجھے عادت تو نہیں ہے. میں انٹائر رمضان یا رمضان کے پہلے 10-15 دن میں اس چیز کو چھوڑ دیتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کیا واقعی مجھے اس کی عادت ہے یا نہیں ہے. تو علی بھائی یہ ایک اچھا ٹول ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو چیک کر سکیں. اچھا دو تین باتیں اور ذہن میں رکھیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں, کچھ ایکٹس ہیں جس کا تعلق ہے روزہ ٹوٹ جانے سے کرنے سے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو روزے کو مکروہ کر دیتی ہیں. جی جی. غصہ, گالم گلوچ, برا بھلا کہنا اور اس قسم کی کوئی حرکت کرنا, وہ بھی غلط ہے. ہاں, کوئی فحش کام کرنا, یہ سب غلط ہے. ایسا مطلب خالی اللہ تعالیٰ کو جو ہے. ویسے میں سوچ رہا ہوں کہ اگر اس پر ہم ٹرولی عمل کر لیں تو سوشل میڈیا پہ ہم کیا کریں گے؟ ٹرولنگ ہوتی ہے ہماری, جھوٹ پہ بات ہوتی ہے, ہم باتیں کرتے ہیں, مطلب میمز بنتی ہیں, سو مینی تھنگس ہے. بہت غلط ہے یہ معاملات جو ہے نا وہ ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا عوام کے نا بہت الحمدللہ بڑا اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے اور بہت سارے سوالات ہیں. ان میں سے ایک یہ سوال ہے کہ بہت سے لوگ سوئمنگ کے عادی ہوتے ہیں کہ وہ سوئمنگ کرتے ہیں روزے سے پہلے, تو وہ پوچھتے ہیں کہ سوئمنگ کرنے سے کیا روزہ خراب ہوتا ہے کیونکہ پانی کا معاملہ ہے. ایکچولی تو سوئمنگ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, لیکن ٹیکنیکلی نا ایک ڈیفیکلٹ زون ہوتا ہے. ہاں, رسکی ہے. سوئمنگ روٹین میں کرتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ یہ ایٹ ٹائمز وہ گڑبڑ ہونے کا بہت, آپ ایکچولی بارڈر پہ کھڑے ہوتے ہیں, انٹیک ہو جاتی ہے. کوئی آپ رسک لیں, ہلکا سا بھی آپ نے انٹیک کر لیا تو غلط ہو جائے گا, بہتر ہے اوائڈ کر لیں, لیکن بہرحال روزہ نہیں ٹوٹتا اس طرح. اچھا اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے روزے چھوٹ جاتے ہیں اور وہ اس کو نا اپنا حساب میں ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کس طرح کتنے ہمارے روزے چھوٹے ہیں, اس کو کس طرح ہم ریکارڈ کریں تاکہ ہمیں روزہ لوٹانے میں آسانی ہو جائے. اچھا دیکھیں, خواتین کے لیے تو یہ خاص طور پہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسی عوارضات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ روزے بعض دفعہ نہیں رکھ پاتی ہیں, تو وہ بھی ایک اپنی جگہ ایک پوائنٹ ہوتا ہے. اور دوسرا مردوں کا بھی ہوتا ہے کہ بیماری صحت سب کے ساتھ ہے. تو سب سے آسان بات یہ ہے کہ آپ روزے کے آرڈر نوٹ کر لیں کہ بھئی میرے 10 روزے قضا ہیں, 20 روزے قضا ہیں, 25 روزے قضا ہیں, اور جیسے ہی آپ اس سے رمضان سے فارغ ہوں ایز ارلی ایز پاسبل ان کو ادا کر لیں, وہ روزے پورے کر لیں. اچھا ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر ہم جیسے گرمیوں کے روزے ہیں لیکن ہم اس کا جب قضا ہو گیا تو ہم اس کو سردیوں میں جب اچھا موسم آیا تھا ہم اس کو ریکارڈ کریں, سال میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. اچھا اسی طرح بہت سارے لوگوں کو, مطلب یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینسز ہیں کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہوتا ہے یا کوئی سفر وہ کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کو چھوٹ دی ہوئی ہے اس سینس میں کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے, کوئی میڈیکل بیماری کنڈیشن ہے, لیکن وہ زبردستی روزہ رکھتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہم نے روزہ تو چھوڑنا ہی نہیں ہے, اور اس میں ریئیکشن بھی ہو جاتے ہیں, طبیعتیں خراب ہو جاتی ہیں. تو اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیے میں جو ہم مستقل ایک بات کر رہے ہیں کہ کچھ کام نہیں کرنے ہوتے کچھ کرنے ہوتے ہیں, اور آپ مفتی محمود اشرف عثمانی صاحب کا یہ بات بتا رہے تھے کہ دین اڑی کرنے کا نام نہیں ہے. جی جی بالکل, جو حکم ہے وہ پورا کرنے کا نام, ٹھیک ہے نا. اپنا شوق نہیں ہے, اپنا چٹخارا نہیں ہے کہ میں تو روزہ رکھوں گا چاہے حکم ہے کہ نہ رکھوں, جی اس کا نام نہیں ہے. جو حکم ہے, جو حالات ہیں, اس کے اکارڈنگ چلنا ہوتا ہے. بات بہت مناسب. یہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو مجھے تو یہ بہت کمال کی بات نہیں لگتی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, بڑے اخلاص سے وہ اگر وہ کر رہے ہیں اللہ اس کو قبول کر لیں. لیکن یہ دونوں سائڈ پہ سوئنگ کرتی ہے نا. ایک طرف تو یہ ہے کہ آپ کے اوپر نہیں رکھنا تھا, آپ نے زبردستی رکھ لیا, یہ بھی کوئی بہت کمال کی بات نہیں ہے. جیسے دین کا حکم ہے ویسے کرنا چاہیے. ایک ادر وے اراؤنڈ بھی ہے. ہمارے یہاں ڈاکٹرز جو ہیں وہ ایک پیشنٹ ہے جو اس کو کہتے ہیں روزہ نہ رکھیں. جی اچھا, اس کے لیے ہماری ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے ویوز, طبیب حاذق. جی یعنی ایسا ڈاکٹر جو مسلمان ہو, دین کے بات سمجھتا ہو, وہ جو ہے نا وہ کہہ دے. اچھا علی بھائی انٹرسٹنگلی نا ہوتا کیا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت دفعہ وہ ڈاکٹر طبیب حاذق ہوتے نہیں ہیں. جی ان کی ریلیجس ٹریننگ نہیں ہوتی, صحیح, وہ صرف اندازے سے بات کرتے. کبھی بہت کیسز میں وہ صحیح بھی ہوتا ہے, بہت کیسز میں غلط بھی. میں اگزامپل کے بتا دوں کہ خاتون, پوری بات مجھے یاد نہیں آ رہی لیکن میں اس کو صرف ایکسپلین کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ ایک خاتون آئیں اور انہوں نے پوچھا کہ بھئی ڈاکٹر نے کہا کہ مجھے شوگر ہے اور پتہ نہیں 2 مرض ہیں, غالباً شوگر ہی بتایا تھا کہ وہ مرض ہے تو میں جو ہے نا روزہ نہیں رکھ سکتی, میرے لیے ہائی شوگر کا ایشو کہ اور نہیں رکھ سکتی. تو آپ بتائیں کیا کریں؟ میں نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں, جو ڈاکٹر نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے. اور وہ صحیح بات ہے. انہوں نے 4 5 6 سال نہیں رکھا روزے. اس کے بعد
1 سال رکھے اور 30 کے 30 رکھ لیے, کچھ نہیں ہوا. ہاں تو مطلب اس میں اللہ عالم تھوڑا سا نا یہ ایک زون ایسا ہے جو ہمارا گرے ایریا ہے. ڈاکٹرس کی بات ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, لیکن میری خواہش یہ ہے کہ اس کو ہم سائنٹیفکلی کسی پیرامیٹر میں لے آئیں جو ڈوز اینڈ ڈونٹس کو کلیئر کرتا ہوں. زبردست بات ہے. ناظرین, ہم نے بڑے آپ کے جو سوالات تھے بڑے یوزفل تھے اور اس پہ ہم نے الحمدللہ بڑی اچھی ڈسکشن کی. بات یہ ہے کہ یہ پروگرام کا سلسلہ چونکہ لمبا ہوگا کیونکہ یہ سوال زیادہ ہیں, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ باقی سوال آنے والے ایک سیشن میں مکمل کر لیں. ساتھ رہیے انشاءاللہ. ہمارے لیے آپ کے لیے یہ رمضان سب کے لیے مبارک کرے اللہ تعالیٰ.